ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب تر بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ معزز ناظرین، کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے زنا کی بنیاد کس نے رکھی؟ وہ پہلا بدبخت کون تھا جس نے اس کبھی عمل کی ابتدا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فحاشی اور برا راستہ قرار دیا ہے؟ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ ایک ایسا قصہ ہے جو انسان کی پہلی نسل سے جڑا ہے، جس میں حسد، قتل، شیطان کا فتنہ اور پھر ایک ایسا فتنہ جس نے قیامت تک انسانیت کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف زنا کے آغاز کی حقیقت جانیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ شیطان نے انسان کو کس طرح ورغلایا اور کیسے اللہ کے برگزیدہ نبیوں کی اولاد گمراہی کا شکار ہو گئی۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک تنبیہ ہے، ایک سبق ہے اور ایک آنکھیں کھول دینے والا انکشاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے منع کرنے کے باوجود شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کے لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل میں اکٹھے پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ معزز ناظرین، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو وہی شخص اقلیمہ سے شادی کا حقدار ہوگا۔ ناظرین، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل بکریوں والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت ایک عمدہ اور خوبصورت اور فربا ترین جانور راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے پیش کی، اور قابیل چونکہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا راہ خدا میں پیش کر دیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو آگ کھا جاتی تھی۔ چنانچہ آسمان سے آگ اتری، اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا، ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ معزز ناظرین، پھر اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کر دو تو میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن میرے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ ہو۔ چنانچہ ایک دن قابیل غصے میں آ کر حضرت حابیل کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہوئی۔ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت زیادہ پریشان ہوا۔ حضرت حابیل کے جسم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کووں کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا، اور پھر قابیل نے اسی طرح کیا اور پھر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا، اور اس کے بعد قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر دور کئی وادیوں میں جا بسا۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے۔
اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ شیث علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل کی اولاد سے دور رہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ معزز ناظرین، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات میں ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، عجیب و غریب کام کرنے لگا اور نئے نئے طرح کے لباس تیار کرنے لگا اور انہیں طرح طرح کے گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ اس کے علاوہ ان کو ایسی آوازیں سنانے لگا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی، اور لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کر لیا جس دن ان کی تمام عورتیں بڑھانا لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ معزز ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ان کے گانے باجوں اور محفلوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں وہاں جا کر دیکھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور شخص چوری چھپے وہاں سے ہجرت کر کے عید کے دن اس جگہ پر جا پہنچا جہاں پر قابیل کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ اور شخص جب وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ معزز ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، جبکہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے اور عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ اور نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب وہ نوجوان واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس بات کی خبر دی۔ چنانچہ مومنین لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور قابیل کی اولاد کے پاس جا کر ان کی عورتوں کے فتن و فساد کے اندر مبتلا ہونے لگے اور آپس میں زنا کرنے لگے، جس سے زنا جیسی کبھی عمل کی ابتدا ہوئی۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ اسی دوران قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بستی کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلاتے اور باہر بھی، اور اس طرح دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔